الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اطاعت، اتباع اور آپ کی محبت، آپ کی سنت کی اہمیت اور سنت کے اوپر عمل دا صحابہ کرام دا انداز، اس حوالے نال چند گزارشات بیان ہو گیا سن۔ اسی بات نو، اسی سلسلے نو آج دی گزارشات اندر آگے بڑھان دی کوشش کرا۔ کہ محدثین کرام، ائمہ کرام، تابعین اعظام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس طرح نبی علیہ السلام دے فرامین دا ادب، احترام، اکرام اور اتباع کرتے سے، اور یقیناً میرے اور تواڑے لئی حکم ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ لوگ ایمان ایسے لائیں جیسے صحابہ کرام لائے تو انہاں دا ایمان معیار ہے، انہاں دی اتباع معیار ہے۔ صحابہ کرام دا انداز اطاعت میرے اور تواڑے لئی نمونہ ہے۔ تو آپ دی اتباع، سنت دی پیروی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور تابعین اعظام اور ائمہ کرام دا انداز کس طرح سے بڑے مشہور سکھا امام نے سیدنا عبداللہ بن وہب رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اور کچھ لوگ سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ دے پاس موجود سن، تو ایک شخص آیا اور اس نے آگے امام مالک رحمہ اللہ کو ایک سوال کی تھا۔ اس سوال دی اہمیت دے اور سوال دی
حیثیت سے غور کیجیے کہ کتنا بڑا سوال ہے، اور اس کے بارے امام مالک رحمہ اللہ کا انداز کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وضو کے دوران جس وقت پیراں نوں دھویا جائے تو کیا پیراں دی انگلیاں دے درمیان خلال کرنا ہے یا نہیں؟ اے سوال یعنی ائمہ کرام، محدثین کرام، تابعین اور صحابہ کرام دا انداز کی چھوٹی چھوٹی عام جس نو کیا جا سکتا ہے، عرف اندر، عوام اندر، عوامی انداز۔ ویسے تو ہر سنت اعلیٰ ہے، ہر سنت آپ دی سنت ہے، اور ہر سنت ہی بڑی ہے، لیکن جو بات عوام وچ مشہور ہے یعنی ظاہری طور پہ انتہائی چھوٹا جا مسئلہ ہے، عام جا مسئلہ ہے، اس مسئلے دا کوئی عقیدے ایمانیات نال تعلق نہیں، بس سوال ہے۔ لیکن ائمہ کرام دے ہاں سوال اور جواب اور سنت دی طریقہ رسول دی اہمیت کس قدر ہے؟ یا سوال کرنے والے تے غور کرو کہ کوئی ایسا سوال نہیں کہ جس تو بغیر وضو نہ ہوئے، اس طرح سمجھ لیجئے نا کہ ساڑھے ہاں یہ وبا پھیلائی جا رہی ہے کہ ایسے اعمال کیا چھوڑ دیے جائیں جنہ تو بغیر، مثلا جنہ سنن تو بغیر وضو ہو جاتا ہے وہ چھوڑ دیے، اور جن سنت تے عمل بغیر نماز ہو جاتا ان ساری سنت نو چھوڑ دیتا جائے۔ جس سنت تو بغیر روزہ مکمل ہو جاتا ہے وہ سنت چھوڑ دی جائے۔ جس سنت تو بغیر حج اور عمرہ ہو جاتا ہے، اعمال دی صحت تے اثر نہیں پہنتا، تو کیا انہوں چھوڑتا جائے؟ یا اس صرف نماز دے بارے ہی ایسا تاثر کیوں دیتا جا رہا کہ نماز اندر چند او معروف سنن جو صحیح احادیث تو نبی علیہ السلام تو قولاً عملاً ثابت ہیں، ان صرف 2، 4 یا 5 سنت کا قصور کیا ہے کہ انہیں دے بارے تے تاثر دیتا جائے کہ اس تو بغیر چونکہ نماز نہ ہونے کا فتویٰ نہیں تو لہذا انہیں دی اہمیت نہیں، انہیں چھوڑ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ اختیار آخر کس بندے نو حاصل کہ وہ کہے کہ سنت عمل نہ کرو، اس سنت نو عام سمجھو، اس سنت نو معمولی جان، اس سنت تو بغیر نماز ہو جاندی، اس سنت نو چھوڑ دو کوئی حرج نہیں۔ یہ اختیار کس نو حاصل؟ کسی بندے نو لائق نہیں کہ وہ اپنے اختیارات تو شرعی حدود تو تجاوز کرے۔ کیا کہے کہ ایک بندہ کہے کہ سنت عمل نہ کرو؟ آخر وجہ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا یہ انداز ہے ایسی کہ کسی صحابی نے سنت نو سمجھ کے اور معمولی جان کے نہ اس پر نو چھڑ دیتا ہوئے؟ کوئی ایک مثال، جدوں کوئی ایسی ایک مثال بھی نہیں ہے تو پھر آخر ایک مخصوص طبقہ
کیوں نبی علیہ السلام دے طریقے اور آپ کی سنن دے پیچھے پڑے کہ سنت نو ہلکا کرتا جائے، سنت نو معمولی سمجھا جائے، سنت دا جڑا درجہ حیثیت عوام وچ آ رہی ہے اس نو ختم کرتا جائے، سنت دی حمیت اور غیرت اس نو مٹاتا جائے اور کہا جائے سنت کون سا فرض، کون سا ضروری، کیا اس تو بغیر نماز نہیں ہوئے گی؟ پھر کچھ سنت ایسی ہوں گی جنہیں تو بغیر روزہ بھی ہو جائے، کوئی سنت ایسی ہوں گی جنہیں تو بغیر حج عمرہ بھی ہو جائے۔ یعنی نماز تے سنت تے ہی اتنا زور کیوں کہ اس سنت نو چھوڑ دو، اس سنت نو چھوڑ دو، یہ سنت ضروری نہیں، یہ غیر اولا ہے، یہ افضل مفضول دا مسئلہ ہے، اس سنت بجدوں حضور تو ثابت ہو گئی بس، اس تو بعد کوئی گنجائش کہ وہ سنت نو تخفیف ہلکا سمجھ کے انہوں چھوڑتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کو سوال ہو رہے کہ دوران وضو کیا پیر دھون دے وقت پیران دی انگلیاں دے اندر خلال کرنا؟ امام مالک رحمہ اللہ فرماندہ ہے لیس ذالک علی الناس، اس پر لوگوں پر کوئی ضروری نہیں، خلال ضروری نہیں، کیونکہ پیر نو دوڑا ہے، دھونا تے ہے ہی ہے، تے پیر اندر انگلیاں بھی شامل ہیں، تے انگلیاں دے درمیان ہے جڑی جگہ ہے وہ بھی لازم ہے پیرہ داخل شامل ہے، دھونا تے ہے، لیکن خلال کرنا انگلی اس دے اندر پھیرنا یہ کوئی ضروری نہیں، بس پیر دھویا گیا تسلی ہو گئی، پیر دھو لیا ہے بس دھو لیا، ضروری نہیں۔ امام عبداللہ بن وہب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں مجلس موجود سا بیٹھا سا، بہت سارے لوگ بھی سن، فرماتے ہیں وہ سوال کرنے والا سوال کر کے امام مالک رحمہ اللہ کا جواب سن کے خاموش ہو، کچھ بندے مجلس موجود سن اور کچھ اٹھ گئے سن، جدوں بندے محدود رہ گئے تو میں قریب ہوا اور عرض کیتا امام صاحب کہاں امام مالک اور کہاں آج کے علماء، کوئی مقابلہ ہی، نہ شہرت اندر، نہ مقام اندر، نہ عزت، بڑے بڑی شخصیات، دس دیو نا کہ امام یعنی ان امام احمد بن حنبل یا امام مالک یا ائمہ کرام اس دور جس دور میڈیا اور شہرت اور اس قدر عوام درش اور آبادی اتنی نائی، اس دور بھی مورخین نے لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دے جنازے دے رش نو اور اجتماع نو روحانیت نو ویکھ کے 40,000 عیسائیوں نے اسلام قبول کیتا ہے اس دور، یعنی اتنی شہرت، اتنا درجہ اور مقام امام احمد بن حنبل ہوں یا امام مالک رحمۃ اللہ، انہوں نے خدمات، انہوں نے قربانی، امام مالک رحمہ اللہ انہوں نے آنے والے مصائب اور شوبتہ، اور امام مالک رحمہ اللہ دی چونکہ بات چل نکلی تو انہوں نے سیرت اس پہلو نے غور کرو کہ بادشاہ وقت نے کیا کہ ایک عورت وہ دی شکل و صورت بادشاہ نو پسند آئی تو بادشاہ نے ادھر نکاح کرنا چاہے، عورت منقوع آسی، شادی شدہ سی، دسیا گیا با جس عورت نہ تسی نکاح چاہن دیو وہ دی شادی شدہ، تو بادشاہ نے واسطے کیڑا مشکل سی، اس نے کیا با اس نو بلا لیا جائے اس دے شوہر نو اور اس نو کہہ دیتا جائے کہ تو طلاق دے، اس نو کیا گیا، اس نے کہا کہ میں طلاق نہیں دیں،
تو بادشاہ وقت نے کہا کہ جبری طلاق لے لو، زبردستی لے لو۔ جدوں جبری دا آرڈر ہویا نا بادشاہ لو، اس وقت یہ بات پورے ملک وچ پھیل گئی۔ بادشاہ نے کہا گیا اس دے بارے علماء کو فتویٰ بھی لے لو، علماء کو بھی پوچھ لو، مسئلہ دینی ہے، یہ نہ ہو ساری سیاست ساری حکومت سارا اقتدار ہی ڈوب جائے، لہذا علماء کو پوچھ لو۔ علماء نے بلایا گیا، پوچھا گیا، کچھ خاموش نے تے کنہاں وزیرہ مشیرہ سمجھا دیتا بادشاہ دی رائے نہ رائے ملا لو۔ شہرت یافتہ ایک امام سی، ایک بزرگ سی، وہی بڑی شہرت، اس نے کہا گیا کہ اگر تسی یہ فتویٰ جاری کر دیو بادشاہ دی مرضی کے مطابق تو تمہیں اگلے دن ہی چیف جسٹس بناتا جائے۔ انہاں قبول فرما لے، کوئی مسئلہ نہیں، جواز دا فتویٰ تلاش کرنے تاں ہی انہوں دے نام نال قاضی لگ دے، یعنی وہ عہدہ لے کے فتویٰ بن گیا ہو گئے۔ پورے ملک ایک شخص امام مالک کھڑے ہو گئے، فرمایا جبری طلاق نہیں اور یہ نکاح بھی نہیں، ایک سنت نہیں۔ اور لکھا ہے امام مالک دی سیرت دے اس واقعے دے تحت محدثین علماء امت کہ اگر امام مالک کھڑے نہ ہونا نا تے پورے ملک دا رخ نہ بدلا نہ تے اج تک کسے بندے دی عزت محفوظ نہ رہے۔ جیڑا کوئی جگیردار سرمایہ دار کوئی صاحب اقتدار جس عورت جی چاندہ جبری طلاق لے کے نکاح ہو، امام مالک نے پورا بن دے آگے فرمایا جبری طلاق بھی نہیں تھی، جبری نکاح بھی یہ نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ کرے گا تو ظلم ہے، زیادتی ہے، یہ نکاح نہیں ہوئے گا، بدکاری ہوئے گی۔ پھر داڑھی موڑ دی گئی، جیل ڈال دیا گیا، منہ ہوتے کالک مل دیتی گئی، لیکن امام مالک کا ایک ہی جملہ تھا، گدے تے سوار ہے، کیڑا مسئلہ یہ تھے کوئی عقیدے دا، کیڑا مسئلہ ہی کوئی اصولی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ پھر گدے تے سوار ہو گئے، تو مدینے دی گلیاں چونن پھرایا جا رہا ہے، چہرے تے کالک ملی ہوئی ہے، داڑھی مونڈ دیتی گئی تاکہ شکل و صورت پہچان بھی ختم ہو جائے۔ تو امام مالک فرماندا ہے جیڑا میں جاندا ہے وہ تو جاندا ہے، تو جیڑا میں نہیں نہ جاندا وہ جان لوے کہ میں مالک بن انس ہاں۔ بادشاہ وقت آندا ہے کہ جبری طلاق ہو جاندی ہے، میں آنا کہ جبری طلاق نہیں ہوندی، مینوں آندن ہے کہ تسی مان جاؤ، جی مینوں منوانا ہے تو قرآن دی آیت پیش کرو، مصطفیٰ دی حدیث پیش کرو۔ ہزاروں بندے دیکھن آلے، امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینے دی گلیاں گدے دے سوار اور کتاب و سنت دی دعوت اور حکارہ دے رہا ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ موجود ہیں، تو ساتھی بھی موجود ہیں۔ پوچھا گیا امام مالک رحمہ اللہ کو، فرمایا کہ انگلیاں دا خلال، انگلی دا خلال ضروری نہیں، کوئی نہیں، یعنی اپنی مدنہ کوئی انگلی پھیر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ وضو پیر تے دوڑے تو انگلیاں درمیانے حصہ پیرچ داخل تے شامل، تو لہذا اگر کوئی پھیر لوے تو ٹھیک ہے، لیکن اس بارے کوئی ضروری نہیں، کوئی سنت نہیں۔ عبداللہ بن وہاب رحمت اللہ علیہ فرمادن جدو بندے تھوڑے ہو گئے نا، تھوڑے رہ گئے، امام مالک دا ایک روبطہ ہی نہیں، علمی حیثیت بھی آئی، تو قریب ہوئے، تو پتہ کی فرمایا، امام صاحب تھوڑے کو جڑا مسئلہ پوچھا گیا ہے تو سا جواب جو فرمایا ہے اس دے بارے میں کچھ عرض کرا؟ فرمایا دسو؟ فرمایا اندنا فی ذالک سنہ، تو سے آندھو
اے کوئی نہیں ضروری خلال میرے کول اس دے بارے ساڑھے کول تے پیغمبر دی سنت اس دے بارے میرے کول سنت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میرے کول علم ہے دلیل ہے حدیث ہے سنت ہے امام مالک رحمہ اللہ نے کی فرمایا بھائی اتنے اجتماع اتنے بندے اتنی میری شہرت اتنا میرا مقام تے میں مسئلہ دس چھوڑیا تے ہوں چپ کرو یا پوری مجلس کوئی بولیا ہوئے کہ تو کون ہے امام صاحب دے فتوے دے خلاف بولنے والا اٹھنے والا اتنی شہرت اتنا مقام اتنا درجہ نہیں جدوں یہ بات کہی ہے نا تو امام مالک نے بڑا پیار نال خندہ پیشانی فرمایا وہ سنت بیان کرو وہ پڑھو سنت عبداللہ بن وہب رحمہ اللہ نے سند دے نال حدیث رسول پڑھی فرمایا کہ نبی علیہ السلام اپنے سب تو چھوٹی جڑی انگلی سی نا اس انگلی نو اپنے پیران دی انگلیاں درمیان پھیرتے سن وضو دے دوران خلال کرتے سن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث سن کے پتہ کی فرمایا ان ھذا الحدیث حسن کیا پیاری حدیث ہے نہیں فرمایا کہ میرا سٹیٹس میری حیثیت میری شان میرا مقام گر جائے شاگرد کی کہیں گے بندے کی کہیں گے لوگ کی کہیں گے عوام کی کہیں گے اب مسئلہ ہی پتہ کون ہے تو میں تسی دسو کہ وضو روزانہ دا عمل ہے تو بڑے امام دے مسئلہ علم وچ کوئی نہ ہے تو چھوٹے امام دے علم وچ مسئلہ ہے ادھر شان کیا امام مالک اس دن چھوٹے ہو گئے نہیں شان وہی ہے مقام وہی ہے درجہ وہی ہے عزت وہی ہے لیکن عزت اس وچ ہے کہ بندہ کہے کہ حدیث بڑی پیاری فرمایا یہ تے حدیث بڑی اچھی ہے بڑی پیاری ہے عبداللہ بن وہب فرماتے ہیں اس دن تو بعد میں کئی باری نہ تجربہ کیتا ہے لوگوں کو بھی پوچھا ہے تو تجربہ بھی کیتا ہے تو کئی باری میں پوچھا ہے کہ اب تو میں ماں علیہ کو رحمت اللہ علیہ کو ذرا ہوں دوبارہ یہ مسئلہ پوچھو فرماتے ہیں پھر ساری زندگی کوئی ایک واقعہ بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ امام مالک کو مسئلہ پوچھا گیا ہوئے تو انہیں پہلے والا فتویٰ دیتا ہوئے انہیں جدوں ہی فتویٰ دیتا ہے مصطفیٰ اس حدیث کی روشنی دیتا کہ سنت عمل بھی کیتا ہے اور فتویٰ بھی دیتا پہلا فتویٰ ختم رجوع چھوٹا جا مسئلہ علم وچ نہیں کوئی شان ہی فرق نہیں بعض دفعہ عام جائے بندہ ہوتا ہے وہ دا مسئلہ علم وچ آ جائے وہ پڑھ لینا کہ تو سن لینا بلکہ تسی حیران ہوئے کہ حدیث ہے نا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یاد کیتا صحابہ نے کہا ابو موسیٰ اشعری کتنے جتھے تو انہوں ملن نہ تو انہوں نے کہنا تو انہوں سیدنا عمر بلا رہے ہیں ابو موسیٰ نے پیغام پہنچ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے گھر پہنچ گئے سیدنا ابو موسیٰ ملن لئی آواز دیتی سلام دیتا کھڑکھٹایا دروازہ ادھر جواب کون آئے پھر دوسری باری کھٹکایا جواب کون آئے پھر تیسری باری کھٹکھٹایا جواب کون آئے ابو موسیٰ اشعری واپس سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو مسجد چاہے سیدنا ابو موسیٰ ملاقات ہوئی تو پوچھا فرمایا با تو انہوں پیغام بھیجیا سی تو انہوں بلوایا سی تسی آئے نہیں فرمایا امیر المومنین تو ساہ پیغام توڑا میں نے موصول ہویا ملیا میں گیا سا تو انہوں ملن لی حسب حکم میں پہنچیا سا فرمایا کدھر فرمایا تو آٹے گھر گیا ترین باری دروازہ کھٹکھٹایا تسی دروازہ نہیں کھولیا اور تسی کوئی آواز بھی نہیں آئی کوئی جواب بھی نہیں آیا تو فرمایا دروازہ تو کھٹکتا رہا ہے لیکن میں مصروف سا دروازہ نہیں کھول سکیا آواز نہیں دے سکیا تو تسی کھڑے رہن دے میں پھر کچھ دیر بعد دروازہ کھولیا تو بندہ کوئی موجود نہیں سی
فرمایا میں کیویں کھڑا رہندا؟ رسول اللہ فرما گئے سن کہ 3 باری دروازہ کھڑکاؤ تے جی آواز آوے دروازہ کھولے تے ٹھیک نہیں تے واپس پلٹ جاؤ. میں واپس آیا تے مصطفیٰ دی حدیث دی روشنی آپ دی سنت ہے، آپ دا طریقہ ہے. سیدنا عمر فرماتا ہے یہ حدیث ہے. ہن دسو با حضور نے کئی باری دروازے کھڑکوائے ہو سن صدیق کو، سیدنا عمر کو، حضور دی زندگی کئی باری واقعات پیش آئے ہو سن. سیدنا عمر کی فرماتے ہیں حدیث ہے، یہ سنت. جی سنت. فرمایا میں دے سنت کدے میرے سامنے دے واقع پیش ہی نہیں آیا، میں سنت اس حدیث تو واقف ہی نہیں، میرے علم میں نہیں یہ حدیث ہوئے. ہن شان کی دی زیادہ ہے سیدنا عمر، علم کس دا زیادہ ہے؟ سیدنا عمر. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ شان اچ مقام اچ علم اچ سیدنا عمر دا مقابلہ ہی کوئی نہیں. سیدنا عمر دے مسئلہ علم اچ نہیں، مسئلہ بھی عام جا ہے. دروازہ کھڑکانا 3 باری کھڑکانا جی اینج تسی نہ سمجھ پاؤ تو شاید تسی جنے بیٹھے ہو سارے دے مسئلہ علم میں ہوئے 3 باری دروازہ کھڑکیندا ہے، یعنی مسئلہ ہر بندے نے سنیا ہوئے. لیکن سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ میرے علم میں نہیں یہ مسئلہ، میں نہیں سنیا یہ مسئلہ. سیدنا ابو موسیٰ نے فرمایا بھائی اس مسئلے ہوتے اس حدیث تے کوئی گواہ لے آؤ، گواہ کہ حدیث رسول. تو جو گواہ نہ ملے نا تو میں کوڑے مارا. سیدنا ابو موسیٰ فرماتے ہیں تے گل اور پریشانی والی بن گئی. وہ پہلے تو مسئلہ صرف گل بات تک دی، ہن فرماتے میں کوڑے بھی مارا. سیدنا ابو موسیٰ چل پے. صحابہ اکرام کدے کسے نو مل دن کدے کسے مل دن، لوگ نماز تے اکٹھے ہوئے. سیدنا ابو موسیٰ فرماتے ہیں یار اے حدیث ہے، میں انکنا حضور کول سنیے تواڈے جو کسی نے سنی ہوئے. سارے صحابہ بولے جتنے بیٹھے. فرمایا یہ کوئی ایسی حدیث ہے جڑی کسی دے علم وچ نہ ہوئے، یہ تو ساڑھے بچے نے بھی پتہ ہے. اسی گواہی دینا رسول اللہ دی حدیث ہے، رسول اللہ دا عمل ہے، رسول اللہ دا فرمان. مدینے دے بچیاں نو صحابہ دے بچیاں نو یاد ہے تو کہ دے علم وچ نہیں؟ سیدنا عمر. تاں خلاصی ہوئی ہے سیدنا ابو موسیٰ کہ حدیث رسول اگر علم آ جائے اس تو بعد گنجائش ہی کو نہیں یار کہ بندہ کہے کہ نہیں، کسی نے اختیار ہی نہیں کہ وہ کہے کہ اے غیر ضروری اینو چھاڑ دو، اے نہ بھی کرو تو ہو جاندے. پھر اس طرح نہ کریے کہ جنہ جنہ چیزاں تو بغیر نماز ہو جاندی وہ ساری ہی بالاتفاق ختم کر دی، تے جنہ تو بغیر عمرہ تے حج ہو جاندہ ہے وہ بھی چکٹ دی تاکہ مسئلہ دین تھوڑا جا شارٹ ہو جائے، نہ سنت عمل کرنا پہ تاکہ نماز تے ہو ہی جانی ہے نا. یعنی یہ طریقہ، یہ انداز سنت نو ہلکا کرن دا، سنت نو ذہن چو کٹن دا اور سنت تو عوام الناس نو جوان نو دور کرن دا، یہ تک پورا ایویں لگتا ہے کہ جو اس دے پیچھے کوئی مافیا کوئی سوچ رہا ہے نا بس سنت نو ہلکا کر. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کتنے غیور اور غیرت مند. سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ صحابی رسول اور رازدار نبوت. حضور نے جڑی راز دی گل کرنی ہویا نا حذیفہ بن یمان نال کرتا. تو پھر کئی باری لوگ پوچھتے ہیں اس دے بارے تو فرماندہ ہے رسول اللہ دا راز میں نہیں دسنا. بڑی اہم ترین احادیث دے راوی نے سیدنا حذیفہ رضی اللہ. سیدنا حذیفہ خود فرماندہ کہ لوگ سوال خیر دے بارے کرتے ہیں حضور بولو میں ہمیشہ فتنے دے بارے شر دے بارے سوال کردہ تاکہ کسی شر چ نہ پہ جاؤں کسی فتنے چ نہ پہ جاؤں. وہ حدیث دے راوی اکثر حذیفہ بن یمان رضی اللہ تھا. کتاب الفتن وغیرہ حدیث دی کتابیں پڑھو تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ اس طرح دی حدیث دے راوی. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ دے بارے سیدنا عبد الرحمن بن ابی لیلہ فرماتا ہے کہ میں مجلسی بیٹھا موجود ہوں
تو سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام مذبن جڑا مجوسی ہے اس نو کہے میں پانی لیا دوں. وہ گئے اور پانی انہاں لیا چاندی دے گلاس, چاندی دا گلاس کولا سی او دے وچوں پانی لے. یوں ہی سینا حذیفہ نے چاندی دے گلاس پانی پکڑیا نا تے ویکھیا چاندی دے تے غلام نو پانی سمیت کولا دے مارے. فرمایا تو جاندا نہیں, تیرے علم وچ نہیں. تو دوسرے ساتھی کہنے لگے حذیفہ تسا بڑا عجیب کام کیتا ہے, سختی کیتی ہے, کولے دے منہ تے دے مارے. فرمایا اس تو پہلے بھی واقعہ ہو چکا ہے, انہوں ایک باری سمجھایا ہے انہوں سمجھ نہیں آئی, انہوں سمجھ انہوں اینج ہی آنے سی. جدو سیدھے انداز ہی سمجھ نہ ہے نا پھر بعض دفعہ حدیث دی اہمیت تے غیرت یہ ہوندی ہے کہ بندے نے تھوڑے جہے الٹے انداز نہ سمجھاڑا میں. سیدنا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے میں کئی دفعہ سمجھا چکا, انہوں سمجھ نہیں آئی. آج پھر چاندی دے گلاس وچ پانی لے آیا ہے, انہوں میں کئی دفعہ دس چکا کہ ساڑھے رسول نے روکیا ہے. ساڑھے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سونے اور چاندی دے گلاس تے برتن تے پلیٹ چ نہ کھاؤ تے نہ ہی پیو, یہ کافراں لئی دنیا چ برتن ہے اور تواڈے لئی یہ برتن جنت جو سے. فرمایا ساڑھے لئی تے جنت ہے. اور اے میں نے اس گلاس وچ پانی دے رہا چاندی دا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکیا ہے, منع فرمایا. یہ انداز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے سنت دی اہمیت اور ضرورت اور غیرت اور سنت ہمارے دل وچ پیار یہ ضروری ہے کہ دوبارہ وہی پیار نظر آئے سنت, وہی پیار جس طرح صحابہ کرام نے کی. سنت کا تقاضا ہے کہ سنت نو محفوظ رکھیا جائے, سنت دے درجے نو کم نہ کیتا جائے. اسی تے آل الحدیث اور ایک سنت دے بارے اتنے اسی رکھوالے اور چوکیدار اور نگران اور عامل تے ساڑھے اتوں ہی حدیث اور سنت دے ہوتے نقب شروع ہو جائے. یعنی آل الحدیث کا ہے کہ سنت کی کوئی اہمیت, یہ سنت غیر ضروری, یہ سنت تو بغیر بھی نماز ہو جاتی, یہ سنت تو بغیر بھی کم چل جاتا. کون کہہ رہے ہیں اہل سنت اور اہل حدیث, پھر نہ رکھنے کی کڑی لوڑ سی اہل حدیث اور اہل سنت. پھر اس نام دی لاج تے رکھو, اہل سنت کا وہ سنت کی اہمیت نہیں, پھر اہل سنت کا ہے. اہل حدیث کا وہ اس حدیث کی ضرورت نہیں, پھر اہل الحدیث کا ہے. بھئی توڑا نام دا ہی تقاضا ہے کہ سنت سنت سمجھی جائے, حدیث حدیث جانی, اس دی اہمیت نو سمجھا جائے, جانیا جائے. جے نہ دی اہمیت ہی نہیں سی تے سنت نال اپنے نام نو اور حدیث دے نال اپنے نام نو جوڑن دی ضرورت کی سی. اسی واسطے تو جوڑے ہے کہ سنت محافظ, سنت نگران اور سنت دی اشاعت کرنے والے, سنت پھیلانے والے, سنت پڑھنے والے, سنت بیان کرنے والے اور سنت دی اہمیت نو جانے اور سمجھنے والے. صحابہ کرام دے سنت اس قدر حدیث دا خیال رکھ دیا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن دینار تابعی رحمہ اللہ فرماندے ہیں کہ میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑا سو, اسی دو کھڑے سو بازار اچ. خالد بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ دا گھر سی, انہوں دے اسی گھر بیٹھک اچ کھڑے سا دونوں تابعی اور صحابی, عبداللہ بن دینار اور عبداللہ بن عمر. فرمادن ایک بندہ آیا, میں انہوں نہیں جان. سین عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں جاندے سن, او انہوں جاندہ سی. وہ جو ہی آیا نا اس نے سین عبداللہ بن عمر دا ہاتھ پھڑیا تے فرمایا ذرا سیڈ تے ہو کہ میری گل سنیا. کتنے بندے کھڑے سا سی؟ دو. ایک بندہ آگے کی آندہ ہے سین عبداللہ بن عمر نو کہ آؤ ذرا سیڈ تے میری ذرا گل سن. سین عبداللہ بن عمر نے اگے قدم بھی نہیں چکا, رک گئے.
وہ کہی جاوے باگے ہو میری گل وکھرے ذرا گل سنو، فرما رک، سیدنا عبداللہ بن اگے ہوئے ہی نہیں، وہ بلائی جاوے، ہاتھ نو کھیچی جاوے، کہی جاوے کہ گل تو سنو، ایک وکھری گل ہے، ایک خاص گل ہے، ایک راز دی گل ہے، تواڈے نال کرنی ہے خاص، فرمایا رک، ادھر آئین بازار و نظر ماری تو کوئی جانن والا بندہ جائے، سیدنا عبداللہ بن انہوں آواز دیتی، وہ آ گیا، جدو وہ آیا نا تو عبداللہ بن دینار نو فرمایا تو اس بلایا بندے نو کہ تسی آپس ذرا گفتگو کرو، میں یہ دی راز دی گل سن لوں، یا تسی پرے ہٹ جاؤ، اسی راز دی اس گل کرنی۔ وہ بندہ بڑا حیران ہو کے پوچھتا ہے ابن عمر میں تو کدوں دا بلان ڈیا سا سائڈ تے ہو گل سنو، راز دی گل ہے تے تسی یقین نہیں ہوئے، چلے ہی نہیں، پھر تسا ایک بندہ بلایا ہے، فرمایا تنوں حدیث دا نہیں پتا، تے رسول اللہ دے فرمان دا نہیں ہے، حضور نے فرمایا جو 3 بندے ہون تے 2 بندے وکھری گفتگو نہ کر، رسول اللہ دا فرمان ہے، رسول اللہ دی حدیث، اسی 2 کھڑے سا، تو تیسرا آ گیا، تو کہنا سے وکھری گل سنو، رسول اللہ نے منع کی، میں چوتھا بندہ بلایا ہے، وہ اس نال بٹھایا ہے، اس نال کھڑا کیتا ہے، ہون ہو گئے 4، ہون اسی 2 وکھری گل کر سکتے ہیں، پہلے نہیں سی کر سکتے، ہون حدیث دی اجازت ہے، پہلے حدیث دی مخالفت سی، اس قدر حدیث دے نال تمسک جب تک نہیں ہوئے گا نوجوانہ دا، بزرگاں دا، دوستان دا، اس وقت تک سمجھو کہ حدیث دی اہمیت اور مقام جو حیثیت ہے اس نے اسے قبول ہی نہیں کی۔ کتنی ہی زہری طور پر فائدہ کیوں نظر نہ آ رہا، نہیں حدیث زہری طور پر کتنی خوبصورت بات کیوں نہ ہو، جڑا ساڑا ماحول ہے نا اس وقت ملک دا، اس ماحول وچ کچھ چیزاں بندے نو نا بڑی پرکشش لگ دیا، تو بندہ دا یار گل تے ٹھی، ہن کیڑی پرکشش گل ہے کہ جی نبی علیہ السلام نے ہاتھ سینے تے بھی بننے تے ناف تو تھلے بھی بننے تے حضور نے ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھی، کہ حضور دیاں ساریاں سنتن اللہ چاہندہ سی حضور دی ہر ادا زندہ رہے، تے اللہ تعالیٰ نے ہر سنت نو زندہ رکھنے واسطے فرقے بنا دیتے، کوئی ہاتھ سینے تے بن رہا ہے تاکہ حضور دی حدیث زندہ رہے، کوئی ناف تو نیچے ہاتھ باندھ رہا ہے تاکہ حضور دی سنت زندہ رہے، کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے تاکہ حضور دی سنت زندہ رہے۔ بندہ دا یار گل تے بڑے پتہ دی بڑی سمجھ آئی، فلسفی و منطقی انداز گل ہو گئی نا، گل بڑی سمجھ آئی، کمال دی گل ہے، ایڈا پڑھیا لکھیا اور ایڈا سکالر اور ایڈا بزرگ تے بندہ ہو ہی کو نہیں سکتا جنہی اینج گل سمجھائیے ہر بندے نو سمجھ آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے لوگ پیدا کیتے گروہ بنائے، ہر سنت زندہ رہا، پھر میں کیا کرنا، چلو ہاتھ سینے دے بنن واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی ساڑھی لائی بے سنت تسی زندہ رکھو، ایک گروہ اللہ نے بنایا ہے نعوذ باللہ ناف تو نیچے ہاتھ بنن واسطے، تو 1-2 گروہ بنائے تسی یہ سنت نو زندہ رکھو، تو ایک گروہ اللہ نے بنایا ہاتھ چھوڑ کے حضور پڑھی وہ سنت بھی زندہ رہے، او میں کہ گروہ کیڑا ہے، تو پھر جدوں گروہ 10 دن تو پھر میں آنا با شاباش ہے توڑے عقل نو کہ اللہ نے وہ گروہ بڑھایا تاکہ صدیق نو گالیاں دیندے رہو تے ہاتھ تھلے بنی رکھو تاکہ سنت بھی زندہ رہے تے صدیق بھی مجرور رہے، نعوذ باللہ، نہ غیرت ہے نہ ایمان ہے، کسے گال کرنا سوچ دے ہی نہیں، بس کی کہہ رہے ہیں کی ہو رہا ہے، جدہ نتیجہ کی دا سمرا کی، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے سنت کسے نبی پاک کسے سنت نو زندہ رکھنا ہے تے ہر ایک گروہ ساریاں سنتا نہیں قائم رہ سکتا، مثلا مغرب دی نماز تو پہلے 2 رکعت پڑھنا سنت، اسی کدے پڑھنے کدے نہیں پڑھتے، حضور نے فرمایا پڑھ لو، تیجی باری فرمایا کہ جیڑا چاہے وہ پڑھے، دونوں انداز ساڑھے کل محفوظ، پڑھن والا بھی نہ پڑھن والا، کچھ پڑھ دے ہوندے کچھ بیٹھے ہوندے،
یعنی ہر سنت اس طرح جاری جنازے دی سنت کیا اسی کدے جاری جنازہ اکثر پڑھانا ہے، تو کئی بار اسی مسجد میں خود سری جنازہ پڑھا ہے تاکہ سنت وہ بھی محفوظ رہے، زندہ رہے بھی رہے۔ کیا ایک گروہ کولوں دو سنت پیغمبر دیاں ثابت ہون تھے وہ محفوظ نہیں رہ سکتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے گروہ بنایا ہے، نالے قبر تے پوجا کیتی رکھو، نالے ناف تو نیچے ہاتھ بن کے میرے نبی دی سنت زندہ رکھو۔ اچھی بات، رسول اللہ فرماتے ہیں 73 فرقے بن جا سن، 72 جہنم میں جا سن، ایک گروہ جنت تے جا سی، تے مولوی کہی جاتے ہیں بس سارے فرقے اللہ نے بڑھائے تاکہ سنتا حضور دیاں زندہ رہے۔ قرآن و حدیث دا ذرا گہرے انداز مطالعہ دے کیجئے، اس بات دی کی حقیقت ہے، کی حیثیت۔ صحابہ کرام تے سنت حدیث دی تلاش اس قدر راندے آئے۔ کسی نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتا ہے، کسی نے امیر المومن سینا عمر رضی اللہ تعالیٰ دے نال میسا اور شام دی طرف سفر جاری سی، ملک شام دی طرف آپ جانا چاہتے ہیں، نال پوری فوج سی، صحابہ نال سی، ملک شام وال جانا سی۔ فرماتے ہیں کہ اسی جدو راستے دے پہنچے نا، مقام سرخ تے پہنچے تو اتھے ملاقات ہوئی جڑے چیف کمانڈر سن فوج جاندے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ، انہیں ملاقات ہوئی، وہ ادھرو ادھر آ رہے سن، اسی ادھرو ادھر جا رہے سن۔ فرمایا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ، شامی تے طاعون دی بیماری آ گئی تے تسی نہ جاؤ، میرا مشورہ ہے، میرا مشورہ ہے تسی شام وچ صحابہ نو نہ لے جاؤ، اتھے طاعون بیماری پھیل۔ سیدنا عمر رک گئے اسی مقام میں۔ فرمایا نہیں بہت زیادہ سفر کر چکے تے خبر پہنچی ہے، اس دے بارے رائے دو، مشورہ دو، کی کرنا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ آ کے اے بات کہی ہے، خبر دیتی ہے، ہن اس خبر تو بعد حالات بدل گئے، ہن دسو کی کرنا چاہیے کہ جانا چاہیے یا نہیں؟ رک گئے مشورہ کر۔ فرما بلاؤ مہاجرین صحابہ کہ پہلے کرن بلاؤ مہاجرین، مہاجرین وہ پہلے کیوں؟ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُہَاجِرِينَ، قرآن مہاجرین دا نمبر پہلے، فرما مہاجرین وہ پہلے بولو۔ صحابہ دے انداز تے قربان جائیے، عمل تے قربان جائیے، سیرت تے قربان جیڑا رب دے ہاں ترتیب پہلے، اس دے کولو مشورہ بھی پہلے۔ فرما مہاجرین وہ بولو، بلایا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تی روشنی فرمایا با کسے دے علم حدیث ہوئے، سنت ہوئے، کوئی علمی گل ہوئے، کوئی دلیل ہوئے، اسی ایتے پہنچے اگے طاعون دی خبر پہنچی ہے سانو، ہن دسو اگے جانا چاہیے یا نہیں؟ تسی مہاجرین پہلے حضور تے ایمان لے آنے والے صحابہ، دکھ تکلیفہ اٹھان والے صحابہ تسی ہو، پہلے تہاڈا رائٹ حق ہے کہ تہاڈے کول پوچھا جائے، مشورہ دو۔ مہاجرین دو گروہ بن گئے مشورے چ، کچھ کون وہ جانا چاہیے، وہی ہوئے گا جڑا اللہ نے لکھیا ہوئے، اس سے توکل کرو، جاؤ۔ کسی نے کہا قرآن آدھا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلقوا ایدیکم الی التہلکہ، کہ اپنے آپ ہلاکت نہ پاؤ۔ جدوں اتنے بیماری پھیل گئی ہے تو نہیں جانا چاہیے، انہاں تے استدلال بھی قرآن چو، تو انہوں نے استدلال بھی قرآن چو، توکل کرو کس دے؟ اللہ دے۔ خاص دلیل کوئی نہیں، استدلال ہے، انہاں کول بھی دلیل ہے، انہاں کول بھی دلیل۔ سیدنا عمر نے فرمایا ٹھیک ہے، تو دوہاں دی دلائل تے سن لین، تسی تشریف لے جاؤ تے انصار نو بلو، انہوں نے خیمے چو بلا لیو، انصار آ گئے، انہاں کولو پوچھا، سارے انصار صحابہ وہی انداز، دو حصے، وہی دلیلاں دونوں، کچھ کہن جانا چاہیے، کچھ کہن نہیں جانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا تسی بھی تشریف لے جاؤ۔
ہن او قریش جڑے عمر وچ وڈیرے تے بوڑھے تے فتح مکہ دے موقع تے مسلمان ہوئے تے پھر مدینے تشریف لے آئے، او صحابہ بلاؤ، بزرگ صحابہ عمر وچ قریش بھی ہون تے صحابی بھی ہون تے عمر وچ وڈیرے بھی ہون، او تشریف لے آن، بزرگاں دا مشورہ زیادہ صاحب ہو سی، انہوں بلاؤ تے قریش خاص کے ہوں اس واسطے کہ کس دا خون ہے، کس دا خاندان ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلائے۔ انہوں کو پوچھا، سارے قریش صحابہ کہنے لگے کہ امیر المومنین ساڑھا مشورہ ہے کہ اگے نہیں جانا چاہیے، دو رائے نہیں ہوئی، ایک ہی رائے دی سب نے۔ فرمایا دلیل؟ فرمایا بس اپنے آپ نے ہلاکت ہی کی پانا ہے، قرآن جو کہہ رہے اپنے آپ نے ہلاکت ہی نہ پاؤ تو نہیں پانا چاہیے، خاص کوئی دلیل؟ فرمایا تین طبقے آئے، تینوں طبقے مشورہ دے گئے، تینوں طبقے واپس پڑھ خیمے چ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمایا بس سویرے فجر دی نماز تو بعد فیصلہ کریں گے یا آگے جان دا یا پیچھے جان دا، اس کے بارے رب نال بھی مشورہ کرنا، جنہوں استخارہ دعا کرنا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے مدینے رہ گئے، اس لشکر جدو روانہ سی نا عمر وہ نال نہیں چل سکے، وہ مگروں چلیں کچھ دیر بعد۔ یہ رات خیمے جنہ گزاری، فجر دی نماز جدو پڑھی ہے تے روشنی ہوئی ہے تے مگروں عبد الرحمن بن عوف بھی گھوڑے تے آ پہنچے، لشکر نو آکے مل اگے مخمس پریشانی تذاب صاحب ادھر بھی مشورہ ادھر بھی مشورہ کرنا کی چاہیے۔ سید عبد الرحمن بن عوف پوچھتے ہیں با مسئلہ کی ہے؟ دسیا گیا با اے مسئلہ، فرمایا اس مسئلے دے بارے تے میرے کل حدیث ہے، بس حدیث آ گئی ہمارے اوپر، حاکم حدیث رسول۔ فرمایا میرے پاس حدیث ہے، حدیث۔ فرمایا کیڑی؟ فرمایا نبی علیہ السلام فرما گئے سن جتھے طاعون دی بیماری پھیلی ہوئی ہوئے تو انہیں اطلاع ہو جاوے، اتھوں باہر والے بندے اتھے نہ جان تے اتھوں والے بندے باہر نہ۔ یہ حدیث ہے۔ سیدنا عمر جو ہیں جلدی نہ اٹھے نا، فرما الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اسی ہن واپس جاؤں گے دل مطمئن ہو سی، ہن مصطفیٰ دی حدیث دی روشنی جاواں۔ پہلے جانا سی اپنے رائے اپنے اجتہاد نہ، جہدے وچ غلطی اور صحیح ہونے دا امکان سی، لیکن ہن اسی جا رہے ہیں دل اتنا مطمئن ہے، کس پر؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، ہم راضی ہیں اللہ پر کے ہونے پر، اس کے رب ہونے پر، اور اسلام کے دین ہونے پر، محمد کے نبی ہونے پر۔ اب راضی ہیں اس لیے کہ واپس جا رہے ہیں مصطفیٰ دی حدیث دی روشنی۔ یہ ہے اتباع، یہ ہے پیروی، یہ ہے نبی علیہ السلام کا فرمان۔ نقصان نہیں دیکھتا بندہ، حدیث آ جائے بس نقصان ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، یہ ساری چیزیں ذیلی ہے۔ حدیث سیدنا ابو رافع رضی اللہ عنہ صحابی رسول، انہاں اپنا مکان ویچنا سے ویچنا رکھیا، مکان با میں ویچنا، گل لوگ پھیل گئی کہ ابو رافع مکان ویچ رہے، آپ نو 500 درہم قیمت لگی مکان، آپ نے 500 درہم مکان ویچنا دا فیصلہ کر، جس نے قیمت لائی ہے اس نے کہا مشورہ کرا گا، گھر مشورہ کر کے ویچن دا طے کر لے کہ ویچ دین، بس طے ہی کی طے دے۔ گوانڈ جرہدن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ صحابی رسول، ابو رافع بھی صحابی، سعد بن ابی وقاص بھی صاحب، وہ گوانڈی سے انہوں نے پتہ چلیا با گوانڈ مکان پہ ویچ، انہوں نے دروازہ کھڑکا، ابو رافع باہر آئے، فرمایا سنیا تسی مکان ویچ؟ فرمایا جی ہاں ویچ۔ فرمایا کتنی قیمت کی لگی ہے تھوڑی قیمت؟ انہوں نے کہا 500 درہم قیمت لگی۔
فرمایا 500 تو باہروں لبتا ہے؟ انہوں نے کہا جی باہروں لبتا ہے۔ فرمایا میں 500 تو نہیں دے سکتا، میں تو 400 درہم دیا کہ دوسری تھوڑی جی گنجائش بھی تو کرنی ہے، نقد بھی میں نہیں دے سکتا، کچھ دے حصے بنا لو، ٹوٹے بنا لو، دفعے بنا لو، قسطہ بنا لو، میں تو 400 درہم تھوڑا تھوڑا کر کے تو دے دیا۔ سیدنا ابو رافع ہنسے اور فرمایا کہ باروں لبدا ہے 500 تے نقد، تو دیواں بھی 400 دا تے دیواں بھی قسطہ یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ فرمان نہ دیو، لیکن ایک پیغمبر دی حدیث ہے وہ پہلے سن لو۔ فرمایا حدیث کی ہے؟ فرمایا حدیث ہے نبی علیہ السلام میں پڑوسی دا حق کہ پہلے چیز مکان زمین پڑوسی نو پیش کی جائے، وہ لوے تو دا حق کے رائٹ انہوں دیتی جائے، نہ لوے تو پھر باہر۔ فرمایا حدیث ہے؟ انہوں نے کہا جی حدیث ہے۔ فرمایا 400 درہم دا قسطہ تے مکان تو اڈا ہو، 100 درہم سستا، اور وہ بھی وقت کے ساتھ دفعہ قسطوں پر، تھوڑا تھوڑا۔ درمیان ایک کیڑی چیز ہے جنہیں نفع ویکھڑ ہی نہیں دیتا، وہ مصطفیٰ دی حدیث۔ حدیث رسول نو قربان نہ کرو، آپ قربان ہوو، حدیث دی اتباع کرو، پیروی کرو۔ حدیث نو ہلکا نہیں ہون دینا، حدیث دے بارے دل اور دماغ ہے ہلکا پننا ہے۔ سنت بندہ قائم رہے، تمسک سنت رہے۔ سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ جا رہا ہے کہ دوست ملے، انہوں نے کہا کل شام تھوڑی دعوت ساڑھے گھر ہے، تھوڑا کھانا ساڑھے گھر۔ سیدنا عثمان فرمان لگے کھانا جڑا تسا کھوانا ہے وہ خیر دا ہے، کوئی فنکشن، کوئی دعوت، کوئی بچے دا عقیقہ ہے؟ فرمایا نہیں۔ اچھا ولیمہ ہے؟ فرمایا نہیں۔ اچھا ویسے دعوت کر رہے ہو؟ فرمایا نہیں، ویسے بھی دعوت نہیں کر رہے ہو، نہ عقیقہ ہے تے نہ ولیمہ ہے تے نہ ویسے دعوت ہے، ایک خاص پروگرام ہے ساتھ، ایک موقع ہے خوشی دا۔ انہوں نے کہا جی خوشی دا موقع کیڑا ہے؟ انہوں نے کہا جدو میرا بچہ پیدا ہویا سی نا، وہ بیمار سی، لاغر سی، کمزور سی، 7ویں دن اسی اس دا عقیقت کر دیتا، لیکن اسی ختنے نہ کرا سا، کیونکہ بچہ بیمار ہے، کمزور ہے، اسا ختنے نہیں سی کرائے۔ ہن بچہ وڈیرا ہو گیا تو ٹھیک ہے، صحت بھی ٹھیک ہے، تو اسی ہن ختنے کران دا کل پروگرام بنایا ہے، تو ختنے دے موقع تے اسا کہا چلو دوستان دوبارہ بلا کے ذرا دعوت کر دی۔ اس جے تسی توجہ کرو تھے ختنے نو ساڑھے پنجاب وچ ساڑھی زبان وچ کی آدھے بچے دے ختنے کرانے نو، تسا کی کرانی بچے دیا؟ سنتا کرانی۔ یہ جڑی سنتا تو ضروری کوئی نہیں، ایڈی کیڑی سنت دی ضروری ہے؟ بھئی ایڈی کیڑی ضروری ہے؟ سنتا ہی ہے نا۔ تو آڑے کوئی بندہ ہے جڑا غیر مختون بیٹھا ہوئے جدہ ختنہ نہ ہوئے ہوئے؟ سارے مختون ہی ہو نا، سارے ختنے نہ لی بیٹھے ہو نا، سنت ہی ایڈی کی ضروری کیڑی سی؟ جیڑی سنت وارے دی، جیڑی سنت تو چنگی لگ دی ہے وارے دی ہو، سارے دی ہے، سنت ہوئی ہوئی ہے، مولویوں دی ہوئی ہے، غیر مولویوں دی ہوئی ہوئی ہے۔ تو باقی جدوں کبھی یہ آندے ہو جی سنت ہے نا مولوی جی کیڑا فرض ہے، ہدی بھی ویکھ لو جیڑی حالت تسا کیتی ہوئی اپنی سنت دی، یہ ایڈی ضروری ہے سنت۔ یہ مطلب ہے تھوڑا ضمیر کہے گا کچھ سنتا ہے جی ہوندی ہیں جڑیاں چھوڑا نہ لیا، چھوڑا نہ لیا نہیں ہونی۔ ایویں سنجیدگی دا مظاہرہ کرو نا ہر سنت ہے بار ان نکاح من سنت، یہ بھی سنت کیڑی مٹھی، ختنے والی بھی سنت بھی ٹھیک، صرف بیچاری رفع الیدین والی مظلوم ہوئی پھر دی ہے ندرہ سے۔
یا امین بالجار علی مظلوم ہے تو یا ورسینے دے ہاتھ بننے علی مظلوم ہے. یہ کوئی ضروری ہے جی سنتا ہی نہیں اس تو بغیر نماز نہیں ہوندی. جتھے بھی بن لو تو میں کہ مگر بن لو کانڈ دے پیچھے جتھے بھی جی بننے تو پھر حضرت یزدانی شہید آتے ہوندے ہیں اگلا حصہ تو سارا استعمال ہو ہی گیا ہے. کوئی سینے دے بنتا ہے, کوئی ناف دے ہوتے بنتا ہے, کوئی ناف تو تھلے بنتا ہے, کوئی چھوڑ کے بنتا ہے. فرمایا اگلا حصہ تو سارا مکمل ہو گیا, پیچھے شروع کر دو. پتہ لگے با جتھے بھی بن لئیے نماز تو ہو ہی جاندی ہے. ایک سال مگر نہ بن لئیے ہیں کانٹ دے پیچھے. جتھے نہیں اتھے جتھے رسول اللہ نے فرمایا ہے, جہاں رسول اللہ نے حکم دیا ہے, جہاں رسول اللہ نے دکھایا ہے, جہاں رسول اللہ کو دیکھا گیا ہے. وائل بن حجر فرماتے ہیں میں حضور نے ویکھے آپ دا ہاتھ سجا اتے ہوندائی, کھبا تھلے ہوندائی اور سینے تے ہوندائی. بس اتے رکھو جتے حضور نے ویکھے گیا. بس یہ کنوں کسی اختیار ہے بحضور سینے تے بننے لیکن فلاں بزرگ نے فلاں امام نے تھلے بھی بننے تھلے بھی بن لو خیار ہے نہیں. وہاں ہی جہاں حضور نے بن. اس پورے سال سینے دے ہاتھ بننے تے آوچی آمین تے رفع الیدین دی ہر خطبہ تے ہر درس تے ہر تقریر اتنا بیان ہونا ہے کہ انشاءاللہ یہ تاریخ بن جاڑی. یہ نبی علیہ السلام کی سوٹ ہے. نبی علیہ السلام کا انداز طریقہ صحابہ کرام کا سینہ عثمان کی فرما دیں خیر ہے کیوں دعوت ہے. فرمایا ختنے کرائیں بچے دے کل کراؤنے تو دے موقع دے دعوت. سیدنا عثمان نے جواب سنیے فرمایا میں دعوت شریک نہیں ہوواں گا. فرمایا کیوں؟ فرمایا نبی علیہ السلام دے زمانے یا عقیقے دے موقع دے دعوت ہوندی سی یا پھر ولیمے دی دعوت ہوندی سی. نبی علیہ السلام دے زمانہ پاک اندر کدے ختنے اگر 7ویں دن نہیں کرائے گئے بعد ہی کرائے گئے تے نبی علیہ السلام دے زمانے اس موقع دے دعوت نہیں سی ہوندی. وہ دعوت نہیں کھاواں گا جڑے مصطفیٰ دے زمانے چ نہیں سی. میں وہ دعوت نہیں کھانی. میں وہ دعوت شریک نہیں ہونا جڑے حضور دے زمانے چ نہیں سی. وہی دعوت ہے جڑی حضور دے زمانے چاہے سی. وہی قبول ہے تے وہی دعوت شرکت جڑی نبی علیہ السلام سنت نو حدیث سمجھ کے مانو. تسی غلام ہو آزاد تے ہے نہیں. سنت دے پابند ہو. حضور دا کلمہ پڑھے حضور دے مگر چلنا ہے. جو حضور نے کیتا ہے کرو جو نہیں کیتا نہ کرو. سیدنا شرید بن سوید رضی اللہ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں نبی علیہ السلام ایک شخص آیا حضور نے ویکھیا تے او دی سلوار تہبند چادر ٹکنے تو نیچے سے. یہ تو مسئلہ تو علم میں ہونا ہے. بس سلوار کتنے رکھنی چاہیے دی. تقوی یہ ہے کہ نصف پنڈلی تک, لیکن ضروری اور فرض لازم یہ ہے کہ ٹکنے تو اوپر اور اوپر کر لے پنڈلی آدھی پنڈلی تک. تے تقوی زود پریزگاری للہیت. جتنا گڑ اتنا مٹھا, جتنا سنت نہ پیار اونا ثواب. اس دی سلوار تیبان ٹکنے تو نیچے جا رہا سی. نبی علیہ السلام نے فرمایا او پیارے اپنی چادر سلوار تیبان ٹکنے تو اوپر کر. جواب سنی کہنے لگا محبوب جی توڑا فرمان ٹھیک ہے, توڑا حکم ٹھیک ہے, توڑا فرمان توڑی رائے توڑا مشورہ توڑا حکم توڑی سنت ٹھیک ہے, لیکن میری مجبوری. آپ نے فرمایا کی مجبوری ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوئیں پیر ٹیڑے, میرے پیر دوئیں جڑے نا آپس اس طرح ٹیڑے نا, جدو میں ٹرنا نا تو میرے گھٹنے آپس ہی ٹکرا جاندے. دوروں نظر آندہ ہے میری ٹور کہ گھٹنے آپس ہی ٹکرا رہے ہیں تے پیر ٹیڑے. تو میں اس ٹیڑے پانوں تھوڑا جا چھپان لئی اپنا تیبان تخنے تو نیچے رکھنا. اے میری مجبوری. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تنہیں ایک گل دساں جی یا رسول اللہ فرماؤ. فرمایا تو سلوار ٹکنے تو اوپر کر, جدو تو ٹر سے نا تو تیرے پیر اڑسن میں محمد فرمانا کہ تو سونا لگ سے. اللہ دا ہر
پیدا کردہ انداز سونا ہے، خوبصورت، تو اویں ٹور جویں رب نے تینوں بنایا ہے، اویں چل جویں رب نے بنایا، اس دی تخلیق تے ہو جا راضی، زمانے نو چنگا نہ لگے، میں محمد آنا کہ تینوں سونا لگ سی، میں جو سونا لگتا ہے۔ صحابہ فرماند اللہ دی قسم ساری زندگی اسا انہوں پھر نصف پنڈی دی تھلے سلوار نہیں ویکھی۔ حضور نے فرمایا بس تم میں نے سونا لگتا ہے، سارا زمانے نے سونا نہ لگے نا تو میں محمد مصطفیٰ فرمانا کہ تو سونا ہے۔ حضور نے ہوتی ذہن جو ایک گالی کٹ چھڑی ہے بس تو چنگا نہیں لگتا، تو سونا نہ لگتا۔ انہیں پھر ساری زندگی یہی انداز یہی اختیار کی۔ دیکھ لیجئے صحابہ کرام دا انداز دیکھیں، مشکل تے مشکل وقت حضور دی سنت دی پیروی۔ ایک حدیث ہے، اس دے راوی سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام انہوں نے کول ایک بندہ بیٹھا سی، کہنے لگا یار میں نے کدے کدے خیال آندا ہے کہ میں حضور دے زمانے چ ہوا حال اے ہن بھی کئی شاعرانوں مسئلہ بنے ہوئے آج کل، میں حضور دے زمانے چ ہوا تو پھر حضور میرے گھر تشریف لیاوانا، پھر حضور میرا جنازہ پڑھانا، حضور میں چکانا، حضور دے زمانے چ میں ہوا، کاش میں زمانہ رسول پایا ہو گیا۔ شاعر بھی آج کل اپنے وہ انداز کلام پڑھ دیں کہ ظہور کا زمانہ ہوتا۔ تو ایک دفعہ میں بیٹھ تقریر سن رہا سا تو ایک شاعر ساڑھا خطیب پڑھ رہا سی، کہنا حضور دا زمانہ ہو میں پایا ہو گیا تو میں انج ہوا میں نال بیٹھا تو میں کہ اللہ دا شکر کر، میں نے تو یہ خطرہ ہے تو ابو جال بھی ہو سکتا ہے، حضور دے زمانے میں پایا ہوں تو میں انج ہوں تو کہ ہوں بھائی جی میں انج ہوا تو حضور میرے گھر تشریف لائے ہوں دے، یہ اللہ اس ویکھ لو فیصلہ نہ کہ بلال آ گئے تو چاچے حضور دے نہیں آئے، پتہ نہیں تیری حالت کیفیت کی ہو گیا۔ حضرت حذیفہ بن الیمان کو کون بیٹھا ہے؟ تابعی تکی آندہ ہے کاش میں حضور دا زمانہ پایا ہو گیا، پھر میں جہاد کراں، پھر میں جہاد دے اندر نہ جناب بہادری تے شجاعت وکھاواں تے اتنے کافر مارا تے این دلی نال میں لڑا۔ تے حضرت حذیفہ فرماتے ہیں ذرا چپ نہ کردا، فرمایا دسو، فرمایا کہنا ہو رہے تے کرنا، حذیفہ فرماتے ہیں کہ کہنا ہو رہے تے کرنا ہو رہے، تو ایس زمانے چاہے تو اس زمانے اس زمانے ہوئے آنا تو پھر بھی سن لے کردہ وہی جنہوں اللہ توفیق دینا ہی۔ فرمایا ساڑھے کول پوچھ اسا وہ زمانہ پایا ہے نا، ساڑھے کول پوچھ جی دسو۔ فرمایا میں تن جنگ عذاب دا واقعہ سناواں؟ جی سناؤ۔ فرمایا میں اس ویلے ہوا تے میں جہاد کراں تے بڑا بہادری نال لڑا، اسی حضور کول بیٹھے سے تے جنگ عذاب آئی تے سخت سردی آئی تے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تو آٹے جو کون ہے جیڑا رات دی سردی شدت جاوے تے کافران دے اندھیرے انہوں کول پہنچ کے انہوں دی خبرہ لے آوے اور انہوں دے حالات ویکھاوے اور گنا تعداد ویکھاوے حالات ویکھاوے ارادے تو آگاہ ہو آوے۔ کوئی ہے بندہ جڑا رات نو جاسوسی کرے؟ میں محمد خوشخبری دینا جڑا جائے گا وہ جنتی میرے ساتھ ہوئے۔ حذیفہ فرما دینا اور سن کسی نہیں ہوں جواب دیتا، تو اس زمانے جو ہوئے آ، فرمایا تو اس زمانے جو بھی ہوئے آ نا سن محمد مصطفیٰ دے صحابہ تو جڑا انہاں کر چھوڑے ہے محنت وہ تو نہیں سی کر سکتا، اس مقام اس درجے تو نہیں پہنچ سکتا، انہوں نے خلوص نو تو نہیں پہنچ سکتا۔ پھر حضور نے دوجی باری فرمایا کوئی ہے جڑا رات گزارے جا کے کفار دے سمجھ داخل ہو جائے اور اتے جاسوسی کر کے واپس آئے، میں محمد خوشخبری دینا جنت میرے ساتھ ہوئے گا۔ فرمایا دوجی بار جدو حضور فرمایا پھر بھی کوئی نہیں اٹھا، میں وہاں اس ویلے تے میں کراں جہاد،
حضرت حذیفہ سمجھا رہے ہیں. آدھے تیجی باری نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کوئی توڑے جڑا جاوے کافر دی سمجھ گھس جاوے لڑے انہاں دی حالت کیفیت ساری ویک کے آوے اور سویرے آگے بیان کرے. فرمایا پھر بھی کوئی نہ اٹھیا. جو 3 باری تو کوئی نہ ہمت جرت کسی دی پئی نہ میں اوات میں جہاد کرا. عبداللہ حضرت حذیفہ سمجھا دیں فرما دیں ساڑھے جو کوئی نہیں اٹھیا تو ہویا تو اس ویلے اٹھ پویا ساڑھے جو کوئی نہیں اٹھیا اس ویلے. جو 3 باری کوئی نہ اٹھیا نبی علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ جی یا رسول اللہ اٹھو. جب کوئی نہ بولیا تو فرمایا حضور فرمایا حذیفہ اٹھ تو جا تو. فرماتے نے پھر کوئی چارہ نہ رہا میں اٹھیا. حضور نے فرمایا جا اینج دا کوئی کام نہیں کرنا جتنا لڑائی چھڑ جاوے. اینج دا کوئی کام نہیں کرنا جڑا انہیں اشتعال آ جاوے. اینج دا نہیں کرنا کہ انہوں نے پتہ لگ جائے. جانا ہے تے انہوں نے حالات واقعات ویک کے تے واپس آ جانا ہے. یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں لیکن میرے کو سردی دی بڑی شدت ہے تے کپڑا بھی کوئی نہیں تے چادر بھی کوئی نہیں تے سفر بھی کرنا ہے تے ٹرنا بھی ہے تے رات اتھے رہنا بھی ہے انہاں وچ مخبری بھی کرنی تے چادر کو نہیں سردی دی شدت. فرما دیں میں ایک بار خیال کیا چادر ہے کوئی نہیں کپڑا ہے کوئی نہیں کس کو منگنا. پھر میں کہ ہر نو ضرورت ہے کی منگنا ہے. حضور کو کملی ہے سی وہ بھی میں دل خیال ہے وہ منگنا. پھر خیال آیا با حضور نو ضرورت ہو سی حضور نو تکلیف ہو سی دے تو چھڑ سن لیکن تکلیف ہو سی حضور نو. فرما میں ایویں سٹور پیا کوئی میرے اوپر چادر نہیں میں چل پیا. جدوں حضور کو دے محفل چو مجلس چو باہر نکلیا نا تو میرے پورے جان تک میرے راہ تے انج محسوس ہوئے جو میں حمام میں گرمی چ بیٹھا. آدھن آس پاس ٹھنڈ ہوئے جتو میں ٹورا تو ٹھنڈ ہی کون ہوئے. حضور تی مان کے ویکھو تے صحیح. فرماتے نے میں گیا ابو سفیان بالکل میرے تیر دے نشانے دے ہیٹ آ گیا سی. اگر میں ماردہ نہ تے اس نے قتل ہو جانا سی رضی اللہ تعالیٰ. فرماتے نے میں تیر کمان سنبھالی تے صحیح. پھر میں نے خیال آیا رسول اللہ نے فرمایا جی بہت جا کے کوئی کام انج نہیں کرنا جتنا لڑائی چھڑ جائے. فرمایا میں رک گیا. سویرے میں واپس نبی علیہ السلام دے کول واپس آیا تے آپ نے فرمایا سناؤ حذیفہ. فرمایا میں واپس آیا رات بھی گرمی آندے بھی گرمی جاندے بھی گرمی. جب رسولوں کو پہنچا پھر سردی شروع ہو. رسول اللہ نے فرمایا حذیفہ سنا پھر رات سکون اج گزری ہے تینوں سردی لگ رہی ہے. یا رسول اللہ ہون لگی ہے. فرمایا ہون پھر میرا کمبل لے لیں. حضور نے کمبل دیتا تو پھر سو گئے. حذیفہ فرمایا اتنی نیند آئی حضور دے کمبل ہے پھر آپ ہی حضور نے آ کے اٹھایا. فرمایا حذیفہ او زیادہ سونے والے اٹھو. حذیفہ رضی اللہ تعالی سنت دی پیروی سنت دی اتباع صحابہ اکرام والا جذبہ محبت اور پیار ہوئے. نبی علیہ السلام دے صحابہ اکرام نے جو انداز اپنایا سنت نو ہوتے عمل دا وہی انداز اپنا. اگر وہ انداز نہیں تو پھر سمجھ لو کہ تساں سنت دا ادب احترام اکرام اس طرح نہیں کیتا جو شریعت نو مقصود ہے مطلوب ہے. نبی علیہ السلام جی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سنت بارے کس قدر غیرت مند کس قدر حمیت سی اس سیرت نو صحابہ کرام دی اس سیرت اور اس مقام نو پڑھیے اور اس دے مطابق سنت دے مطابق صحابہ کرام دے انداز دے مطابق جانیے اور پہچانیے اور عمل کیجیے جس طرح صحابہ کرام نے عمل کیتا ہے. اور انشاءاللہ آپ کی سنت آپ سنت نال پیار اس سنت نال لگاؤ
انشاءاللہ انشاءاللہ جاری رہے گا، اور اس کا بیان بھی انشاءاللہ جاری رہے گا۔ گلی گلی چوک کو چوراہوں سنت کا، بس سنت کا پیار ہوئے، اللہ کدے بھی نامراد نہیں کرتا۔ حضور دے پیچھے لگ کے کدے کوئی ناکام نہیں ہویا تے نامراد نہیں ہویا۔ سیدنا عمر فرما دے نا، اے آخری روایت رضی نہیں میرا آخر فرما دے نا، حضور دے کول 400 اکٹھے ایک وفد مہمان آ گئے۔ حضور نے فرمایا عمر جی یا رسول اللہ، اے 400 بندہ لے جا، نالے کھانا کھوا تے نالے انہوں راشن دے آئندہ لئی، انہیں راشن بھی دے۔ سیدنا عمر فرما دے میں اٹھیا، صدیق نال بیٹھے سن، میں کیا حکم تے ہو گیا ہے، کارج کھانا بھی کوئی نہیں، کارج کھانا بھی کوئی نہیں، چلو کھانے دا اگر کر لواں گے تے راشن 400 بندے نو دین جو گا، میرے کو راشن کتوں آیا؟ میں تو کھجورہ اتنی ہی ہوئیاں سن جڑیاں رکھیاں نے کوئی کھان لی تے کچھ ویچ کے جڑا ہے مہینے اسا سردی دے کرنے نے، وہ کھجورہ ہی نے ساڑھے اور تو شاہ ہی کوئی نہیں، تے 400 بندہ چلو ایک دو ہوئے تو وچو بندہ کچھ کھجورہ دے دیں دے، 400 نو۔ صدیق علیہ فرمان لے، عمر سیدنا عمر دا کی خواہش سی کہ حضور نو عرض کران یا رسول اللہ میرے کو کوئی نہیں، جواب دے وہاں۔ نال صدیق بیٹھے سن، فرمایا عمر جواب نہ دے بھی من تے پھر ویک اللہ کی مرحمت کر، جواب نہ دیں، سن لئیے تے من لے، عمل کر، اطاعت کر۔ فرمایا اللہ دی قسم میں اور 400 بندے نو نال لے گیا، انہوں نے پہلے کھانا کھوایا، کھانا کھوان تو انہوں نے کہا میرے کھجور دے گودام میں آ جاؤ آ جاؤ، فرمایا سارے اندر آندے جاؤ واری واری، لیندے جاؤ، جو ضرورت سی جنی جی ضرورت سی وہ لے گئے۔ اللہ دی قسم ہے جدوں سارے 400 لے کے واپس ٹر گئے، میں کھجوروں نے ویکھیا تے میری تے ایک کھجور چ کمی کوئی نہ آئی۔ حضور پیچھے لگ جاؤ، حضور دی اطاعت۔ اسی واسطے نبی علیہ السلام فرمایا ہے یہ نماز ہی رفع الیدین کرتا ہے، اللہ انہوں ہر انگلی دے بدلے ایک نیکی عطا فرمانا ہے۔ تے حدیث ہے کہ قیامت والے دن اے جڑی جوں نے جوں، اے جڑے والے سرچ پہ جاندی ہے جوں، یہ انڈا تسا ویکھیا ہونا جنہوں سر دے وچ وہ انڈے دے نظر آندے والا چ۔ حضور نے فرمایا قیامت والے دن ترازو اسی نہ جوں دے انڈے دے برابر بھی وزن نو تولسی دے زہر کرے سی، تے جس دا عمل اتنا ود گیا نا، اتنا ثواب ود گیا، گناہ آلے پلڑے تو اتنا ثواب ود گیا، اللہ انہوں بھی جنت عطا کر دے۔ تے اے تے 430 نیکیاں نے رفع الیدین دیا، صرف ایک دن تے ایک رات دی فرضی نمازاں چ، سنت وکھرے نوافل وکھرے، سنت نو حقیر نہ جانو، ہو سکتے ہے ہی سنت توڑی بخشش دا ذریعہ بن، نجات دا ذریعہ بن، سنت نو ہلکا نہیں جان۔ اللہ سانو سنت نہ پیار نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔